ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ انہوں نے متعلقہ وزارتوں کے ساتھ 5 سالہ منصوبے کے وسیع پیرامیٹرز کا اشتراک کیا اور مختلف اہداف مقرر کیے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ان وزارتوں کو ملک کو درپیش مسائل کے حل کے لیے فوری طور پر حکمت عملی بنانا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز نے کہا ہے کہ ہمیں اکٹھے ہونا ہے اور وقت ضائع کیے بغیر وسائل اور آلات کو اپنے اختیار میں استعمال کرنا ہے۔ جو بھی اوزار ہمارے پاس نہیں ہے وہ خریدیں گے۔ مشترکہ پیرامیٹرز کے تحت انہوں نے کہا کہ متعلقہ وزارتوں کو چاہیے کہ وہ میکانزم تیار کریں، انسانی وسائل کی خدمات حاصل کریں اور 5 سالہ مدت کے اندر اپنے اہداف کو پورا کرنے کے لیے حکمت عملی بنائیں۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق وفاقی کابینہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کے تحقیقات کے لیے انکوائری کمیشن بنانے کی منظوری دے دی۔ سابق چیف جسٹس آف پاکستان تصدق حسین جیلانی کو انکوائری کمیشن کا سربراہ نامزد کر دیا گیا ہے۔ کابینہ کے اجلاس نے آئی سی ایچ ججز کی جانب سے ایگزیکٹو کی مداخلت کے الزامات کی تردید کی۔ کابینہ کے ارکان کی متفقہ رائے تھی کہ وہ ریاستی اداروں میں اختیارات کی وکیندریکرت کے اصول پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ وفاقی کابینہ نے انکوائری کمیشن کے ٹی او آرز کی بھی منظوری دے دی۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کو ملک میں ایف ڈی آئی کی کامیابی کے لیے محفوظ شہروں پر زور دینا چاہیے۔ یہ بات معروف بین الاقوامی سیف سٹیز کنسلٹنٹ نعمان سعید نے کہی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان کے لیے منصوبہ بندی کے مرحلے پر ہی محفوظ شہروں کو حاصل کرنے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ صرف پنجاب میں 18 منصوبے زیر تکمیل ہیں یا ان کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے اور کراچی سیف سٹی میگا پروجیکٹ بھی شروع کیا گیا ہے۔ نعمان سعید نے مزید کہا کہ ان کے تجربے کی بنیاد پر عوامی فنڈز کی حفاظت کے لیے محفوظ شہروں کی منصوبہ بندی اس طرح کی جانی چاہیے کہ بعد کے کسی بھی مرحلے میں انہیں دوسرے محفوظ شہروں میں ضم کیا جا سکے، خواہ وہ ڈویژنل، علاقائی، صوبائی یا قومی سطح پر ہوں۔ روات پولیس کی مؤثر کارروائی۔ ڈکیتی کی واردات میں ملوث 3 ملزمان گرفتار۔ ملزمان سے لاکھوں روپے نقدی اور اسلحہ برآمد۔ ملزمان نے رواں سال ملازمین کو باندھ کر بکرے چوری کر لیے تھے۔ گرفتار ملزمان میں سید علی مولداد، علی مراد شامل ہیں۔ روات پولیس نے جدید ٹیکنالوجی اور ہیومن انٹیلی جنس کی مدد سے ملزمان کو ٹریس کر کے گرفتار کیا۔ ملزمان کے ساتھی کو بھی گرفتار کیا جائے گا۔ گرفتار ملزمان کو ٹھوس شواہد کے ساتھ چالان عدالت کر کے قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی۔